اس سے پتہ چلتا ہے جو جاپان نے اتنی ترقی کر لی ہے، ہر چیز میں ایکوریسی، ایکسیلنسی، یہ لوگ کوشش کرتے ہیں نا جو چیز بنائے خاندانی بنائے. صرف ایک چائے مجھے یہاں خاندانی نہیں مل رہی ہے، ایک دفعہ آتی ہے تو اس کو دوبارہ پتی ڈال کے پکوانا پڑتا ہے. تو ہر چیز میں کیا ہے؟ ایکسیلنسی. تو بھائی یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. صحابہ کرام میں جو مالدار صحابہ تھے نا، وہ تھوڑے بہت مالدار نہیں تھے، اربوں روپے کی مالیت آج کے حساب سے ان کے پاس تھی، اربوں روپے کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جب اونٹوں کا تجارتی قافلہ آتا تھا نا، مدینہ کی زمین ہلتی تھی. اتنے اونٹ تھے جو ان کے شام سے تجارتی مال لے کے آتے تھے، جیسے آج کسی کا پورا جہاز آ رہا ہو، بحری جہاز مال لے کے، کتنا خوش ہوگا وہ تاجر. حضرت عثمان کی ایسی تجارت تھی. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ کیا ضرورت ہے عثمان، دنیا مسافر خانہ ہے، یہ 100 اونٹ آ رہے ہیں، 400 اونٹ پہ مال لدا ہوا آ رہا ہے، گزارا تو 2 ٹائم کی روٹی سے ہو جاتا ہے، تو کیا ضرورت ہے؟ میں بھی تو گزارا کر رہا ہوں 2 ٹائم کی روٹی سے، بلکہ ہمارے نبی کو تو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں تھی، تو تمہیں کیا ضرورت ہے اربوں کروڑ روپے کمانے کی؟ کوئی ایک حدیث ملتی ہے ہمیں جس میں نبی نے آپ کی حوصلہ شکنی کی ہو؟ بولے بھائی کیا ہو گیا؟ کہیں بھی نہیں ملتی. یا ابو بکر کی حوصلہ شکنی کی ہو، آپ نے اتنا پیسہ کیوں کمایا؟ ہاں جب خلیفہ بن گئے تو پھر حضرت ابو بکر غریب ہو گئے. ہمارے آج کل سسٹم کیا چل رہا ہے پاکستان میں؟ الٹا. خلیفہ بننے کے بعد پیسہ آتا ہے، اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ غریب ہوتا ہے. تو کہیں بھی نہیں ملتا. تو اس لیے بھائی اسلام تھا جس نے دنیا کو ترقی سکھائی. یورپ میں کیا ہوا؟ یورپین جو تھے نا، انہوں نے جو مذہب کو نکالا نا اپنی سوسائٹی سے، ہوا یہ کہ یہ لوگ آیا کرتے تھے اندلس میں، مسلمانوں کی یونیورسٹیاں جو افریقہ میں، یہ وہاں دیکھتے تھے کہ یار یہ مسلم الگ ٹائپ کے لوگ ہیں، یہ پڑھ بھی رہے ہیں، سائنسی ترقی بھی کر رہے ہیں، اور جب ہم جاتے ہیں اپنے ملکوں میں، وہاں پادریوں کے شکنجے سے ہی نہیں ہم نکلتے. انہوں نے جن، چڑیل، بھوت، روحانی عامل اور یہ ساری چیزیں پادریوں میں ہول سیل کے حساب سے تھی، جو آج کل ہمارے یہاں بھی آ گئی ہیں. یہ اس شکنجے سے نکلتے ہی نہیں ہیں. اور مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ یہ آتے تھے ہماری یونیورسٹیوں پڑھنے کے لیے، 400 سال تک انہوں نے ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھا ہے. اور پھر جب انہوں نے یونیورسٹیاں بنائی ہیں تو 400 سال تک ہماری کتابیں ان کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی ہیں. اس کے بعد جا کے یہ نکلے اس سے آزاد ہوئے ہیں. تو یہ ان کے اندر آہستہ آہستہ مذہب سے بغاوت پیدا ہونا شروع ہوئی. لیکن آپ کو پتا ہے ری ایکشن جب ہوتا ہے نا، تو بعض دفعہ انسان ری ایکشن کے نتیجے میں انتہا تک پہنچ جاتا ہے. آپ کو پتا ہے دشمنیوں میں اعتدال بہت کم ہوتا ہے نا. جب آپ کسی سے جان چھڑاتے ہیں نا، تو انسان کی نیچر ہے وہ کہ وہ بالکل ایکسٹریم لیول پہ جا کے اس کی مخالفت کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو چھوڑ دیں. یہ لوگ بیزار ہو گئے، ان کی ایجوکیٹڈ لوگ جو پڑھ لکھ کے آتے تھے اپنے پادریوں سے اور مذہب سے بیزار ہو گئے. تو یہ سمجھنے لگے کہ یہ مذہب ہے، عیسائیت ہے جو ترقی میں رکاوٹ. یہاں ان سے مسٹیک یہ ہوئی کہ بھائی جو تحریف شدہ عیسائیت ہے وہ اللہ کی طرف منسوب نہیں ہے. جو اوریجنل عیسائیت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے وہ آپ کو ترقی سے نہیں روکے گی. اس میں کہیں نہیں ہے کہ زمین گول کہہ دو تو کفر کا فتویٰ لگا دو، اور یہ کہہ دو کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے تو اس کو گیلیلیو کو لے آئے تھے نا کورٹ میں مارنے کے لیے کہ تو کہہ رہا ہے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. حالانکہ نہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا کوئی دعویٰ کیا کہ جو کہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے تو وہ دائرہ عیسائیت سے خارج ہے. ہر جگہ لا کے نا مذہب اور سائنس کو آپس میں لڑوانا شروع کر دیے، کیونکہ پادریوں کو یہ تھا کہ اگر یہ سائنس کی طرف گئے تو ہمارا منجن نہیں بکے گا. جبکہ مسلم اسکالرز میں بڑے بڑے فقہا، محدثین، علماء تو ترقی کر رہے تھے. ہاں کچھ مسلم سائنسدان ایسے ملتے ہیں جن کو حکومتوں نے سزا دی، ان کو سائنٹسٹ ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ جیسے آج الٹے سیدھے فرقے ہیں، صحیح بھی ہے غلط بھی ہے، تو اس زمانے میں بھی تھے. تو کچھ ایسے تھے جن کے نظریات ہی غلط تھے، نہ وہ اسلام کے مطابق تھے نہ وہ سائنس کے مطابق تھے. کچھ باتیں ان کی سائنس کی ٹھیک بھی تھی، کچھ غلط بھی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ اسلام سائنس کے خلاف ہو یا مسلم اسکالرز نے سائنسدانوں کی مخالفت کی ہو. بلکہ یہ جو مدرسے کا تصور آیا ہے کہ جس میں دینی تعلیم ہوگی، یہ بر صغیر میں ہندوستان میں انگریز کے آنے کے بعد آیا ہے.
انگریز جب ہندوستان میں آیا اس نے ساری تعلیمی ادارے مسلمانوں سے چھین لیے. تو پھر مسلمانوں نے کہا, جو علماء تھے انہوں نے کہا یہ تعلیمی ادارے تو ہمارے ہاتھ سے گئے, اب کم از کم ہم مذہب کو تو بچائیں. تو پھر مدرسے کھولے گئے جہاں صرف مذہب پڑھایا جاتا ہے. انگریز کے آنے سے پہلے خلافت عثمانیہ میں بھی اور پوری دنیا میں بھی مدرسہ اور اسکول ایک ہی چیز کے دو نام تھے. جس چھت کے نیچے کوئی مفتی بن کے نکلتا تھا, اسی چھت کے نیچے اسی مدرسے میں اسی کا کلاس فیلو, وہ سائنٹسٹ بھی اسی میں بن کے نکلتا تھا. تو مسلمان علماء کیسے سائنسدانوں کی مخالفت کرتے ہیں سائنس کی؟ وہ تو خود پڑھا رہے ہیں وہاں بیٹھ کے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب گورے نے بغاوت کی نا مذہب سے, تو ایکسٹریم لیول پہ چلا گیا. اس کو تحقیق کرنی چاہیے تھی کہ اوریجنل عیسائیت کیا ہے اور تحریف شدہ عیسائیت کیا ہے. عیسائیت میں تحریف تھی, تبھی تو اسلام دنیا میں آیا گمراہی سے نکالنے کے لیے. تو وہ ایسے ایکسٹریم لیول پہ گئے کہ وہ بالکل 180 ڈگری پہ آ کے کھڑے ہو گئے. یہاں تک انہوں نے کہا کہ اللہ کو اپنی سوسائٹی سے نکالو, گاڈ کو نکالو اپنی سوسائٹی سے. تو سائنسی ترقی میں تو گورے نے کمال پیدا کر دیا, لیکن مذہب سے بغاوت کے نتیجے میں مذہب آپ کو اخلاقیات سکھاتا ہے. انسان کا بچہ آپ کو سائنس نہیں بنائے گی, انسان کا بچہ آپ کو مذہب بناتا ہے. دیکھو ہر چیز کی اپنی فیلڈ ہوتی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کھجوروں کے جو نر مادہ پھول ہیں ان کو آپس میں نہ ملایا کرو. صحیح ہے, مسلم کی حدیث ہے. صحابہ نے نہیں ملایا اور پیداوار میں کمی ہو گئی. کیا ہو گئی پیداوار میں؟ کھجور کم پیدا ہوئی. گھور ملاتے ہیں نا. وہ صحابی آئے نبی کے پاس شکایت لے کے, یا رسول اللہ آپ نے ہمیں حکم دیا تھا, مجھے حکم دیا تھا کہ میں یہ بھور نہ ملاؤں آپس میں, لیکن رزلٹ اس کا یہ نکلا کہ اس دفعہ کھجور کی پیداوار میں کمی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انتم اعلم بامور دنیاکم منی, تم لوگ دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ جانتے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آج مذہبی اسکالرز بھی ہر جگہ ٹانگ اڑا رہے ہیں. کرونا کے بارے میں مولوی صاحب بتائیں گے آپ کو, اور طب نبوی کے نام پہ مختلف بیماریوں کا علاج مولوی صاحب بتائیں گے آپ کو. او بھائی وہ ڈاکٹر کی فیلڈ ہے یار. اور جو ڈاکٹر اور انجینئر اور پروفیسر ہیں جنہوں نے باقاعدہ پراپر طریقے سے مذہب پڑھا ہی نہیں ہے, وہ فتوے دے رہے ہوں گے آپ کو یہ حلال ہے یہ حرام ہے. یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں, باقی دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. سعودی عرب میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی نے پڑھی میڈیکل سائنس ہو اور وہ مذہبی چینل کھول کے بیٹھا ہو. سعودی عرب میں پاسبل نہیں ہو, بند کر دیں گے جیل میں کہ تیرا جو کام ہے بھائی تو وہ کر. یا کوئی مفتی صاحب ہو اور وہ میڈیکل سائنس کی باتیں, لوگوں کو دواؤں کی باتیں بتا رہے ہو, اس مفتی کو سعودی عرب بند کر دے گا. صرف سعودی عرب میں نہیں, پوری دنیا میں. لیکن پاکستان زندہ باد. ہمیں ملک, اپنے ملک سے محبت ہے, تبھی ہم یہ باتیں دکھ کے بیان کرتے ہیں. جس نے مذہب نہیں پڑھا, چند کتابیں پڑھ لی ہیں, پڑھا کچھ اور ہے, چینل کسی اور چیز کا چلا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک ضیاء الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ جو تھے, شہید اس سینس میں کہ جہاز تباہ ہوا نا, حادثاتی موت تو جو بھی ہوتی شہادت کی ہوتی ہے. تو ان کے بعد جو تھا کیا ہوا کہ وہ ایک صدر صاحب آئے, انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی. ہم لوگ نے کہا کہ یار یہ تو ساری زندگی ان کی سیاست میں گزری ہے, قرآن کی تفسیر کیسے لکھ رہے ہیں؟ تو جس چیز میں زندگی گزری ہے وہ لکھ, اس کے علاوہ کچھ کوئی اور کام کر رہا ہے وہ. خیر, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتم اعلم بامور دنیاکم منی, تم لوگ دنیا مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو. تو میں نے تو ایک مشورہ دیا تھا, میری ایک رائے تھی. دنیا کے معاملے میں میری رائے صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی. فرمایا فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرِ دِينِكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, کہ جب میں تمہیں دین کے معاملے میں کوئی بات حکم دوں تو اللہ کا کی سے ڈرو, اور جب دنیا کے معاملے میں حکم دوں تو تم دنیا مجھ سے زیادہ جانتے ہو. کس قدر واضح اور دو اور دو چار کی طرح حدیث ہے. بھائی مذہب کا ٹاپک اخلاقیات سکھانا ہے, انسان کو انسان بنانا ہے. مذہب اگر پیسہ کمانے کی بھی ترغیب دے رہا ہے
وہ اس لیے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، کیونکہ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ انسان مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلائے، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ ہی کے بن کے رہو، اپنے جیسوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ تو یہ اس کا تعلق چونکہ اخلاقیات سے ہے، اس لیے مذہب آپ کو پیسہ کمانے کی ترغیب دے رہا ہے، لیکن لالچی بننے سے روک رہا ہے، کیونکہ پیسہ آنے کے ساتھ لالچ آنا یہ غیر اخلاقی حرکت ہے۔ اس لیے مذہب ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے پیسہ کماؤ، پیسے کی ہوس پیدا بولو مت کرو، پیسہ اگر اللہ نے دیا ہے غربا اور مساکین پہ خرچ کرو، چھن جائے تو بہت زیادہ ٹینشن نہ لیا کرو، یہ سوچا کرو کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، سفر میں اگر بیٹھنے کو سیٹ مل جائے، بزنس کلاس میں ہو جائے بہت اچھا، ورنہ پائیدان پہ پاؤں رکھ کے بھی آدمی سفر کر لیتا ہے، تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے۔ ان چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ اخلاقیات سے۔ لہذا مذہب اخلاقیات کے بارے میں گائیڈنس مذہبی کے پاس ہے، اس کے علاوہ ہے نہیں۔ اب جب یورپ نے اور جاپان نے اور امریکہ نے اور ان لوگوں نے جب اپنی سوسائٹی سے مذہب نکالا تو سائنسی ترقی تو ہو گئی، وہ تو ویسے ہی ہونی تھی، مذہب نہ بھی نکالتے، ترقی تو ویسے ہی ہونی تھی ان کی، وہ تو دنیا جا رہی ہے نا، ارتقاء ہے نا ترقی کا، لیکن اخلاقیات میں کیا ہو گئے؟ زیرو۔